أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. وفي رواية كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصي. حدیث میں کہا طلحہ ابن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کیا؟ تو عبداللہ ابن اوفا نے جواب دیا نہیں. طلحہ ابن مصرف نے کہا کیسے لوگوں پر وصیت فرض کی گئی ہے یا لوگوں کو وصیت کا حکم دیا گیا ہے اور خود ہی آپ نے وصیت نہیں کی، یہ کیسے؟ تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے جواب دیا اوصی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وصیت کی. تو اس میں پہلے جو کہا کہ لا کہ نہیں وصیت کی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مقصد مال کے بارے میں وصیت کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں وصیت نہیں کی، کیونکہ جو بھی مال آپ نے چھوڑا وہ تو صدقہ کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں وصیت کی ضرورت نہیں تھی. اوصی بکتاب اللہ، آپ نے کتاب اللہ کی وصیت کی، یعنی اس کے پر عمل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. تو یہ اس سے دعوتی دروس متعدد حاصل ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اہمیت العلم والعمل بکتاب اللہ، کہ علم اور کتاب اللہ پر عمل، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا سب سے اہمیت رکھتا ہے. علم نافع کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے. تو ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے، تلاوت کثرت کے ساتھ کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے. جو کچھ سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اتارنے کی حکمت بتائی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مبارک کتاب نازل کی ہے آپ پر تاکہ لوگ اس کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل کی ہے تاکہ اس کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالی نے مومن بندوں پر کیا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی سنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ حسد دو ہی چیزوں میں جائز ہے. اور حسد سے مراد یہاں وہ حسد نہیں جو عام معنوں میں رائج ہے، تمنی زوال نعمت الغیر، کہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس سے اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا. اس معنی میں حسد یہاں نہیں ہے، بلکہ غبطہ کے معنی میں، رشک کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو جس نعمت سے نوازا ہے ہمیں بھی نواز. تو اس کو رشک کہا جاتا ہے، غیبتہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. چنانچہ حسد کی تفسیر یہ غیبتہ سے امام بخاری نے باب باندھا اس کے لیے. تو بہرحال قابل رشک دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم دیا، تو وہ قرآن کی دن و رات تلاوت کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن لوگوں کو سکھاتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو اللہ کی راہ میں وہ دن و رات خرچ کرتا ہے. تو
تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو قابل رشک ہیں۔ تو اس میں پہلا شخص جو کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی ہے جس پر خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں مختلف موقعوں سے وصیت کی قرآن کی اہمیت کے پیش نظر۔ چنانچہ آپ عرفات میں تھے تو آپ نے کہا ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، کہ ہم نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے ایسی چیز کہ اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اگر اس کو پڑھو گے اس پر عمل کرو گے تو اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے کہا کتاب اللہ۔ تو اس طرح کتاب اللہ کو لازم پکڑو اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع سے جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو آپ نے پھر قرآن کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ، ہم دو اہم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے۔ کہا ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدیٰ، یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کا اتباع کرے گا، جو اس کے مطابق چلے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جو کہ قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو لوگو فخذوا بکتاب اللہ وتمسکوا بہ، لوگو اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلم پر ابھارا ہے مختلف موقع سے، اور اب وہ مرتے وقت بھی، وفات کے وقت بھی آپ نے قرآن کی وصیت کی کہ تم قرآن کا اہتمام کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس کا اہتمام دعات کو بھی کرنا چاہیے کہ ان کو قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے معنی کو سمجھ کر، اس کے مطالب کو سمجھ کر اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ قرآن کا اتباع کیا جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتباع کے لیے ہی نازل کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو ان احکام کی، ان آیات کی، اس کتاب کی جو تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے لیے نازل کی گئی ہے اللہ کی جانب سے۔ تو قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس حدیث سے سوال کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ سوال تعلیم و تعلم کا اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ طلحہ ابن مصرف نے عبداللہ ابن عوفہ سے سوال کیا تو پھر یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس سے سوال کو اہمیت حاصل ہوتی ہے تعلیم و تعلم کے باب میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں خمس اذا اخطأ القاضی منہن خطۃ کانت فیہ وسمہ، کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی قاضی کے اندر ایک خصلت بھی ان میں سے نہ رہے تو اس کے اندر عیب ہوگا۔ تو 5 خصلتیں جو ایک قاضی میں ہونا ضروری ہے وہ ہیں ان یکون فہیما، حلیما، عفیفا، صلیبا، عالما، سؤولا عن العلم۔ تو سمجھدار ہو، بردبار ہو، پاک باز ہو، سخت ہو قرآن و سنت پر عمل کرنے میں، عالم ہو، اور اس کے بعد سؤولا عن العلم، سؤولا عن العلم، علم کے بارے میں سوال کرنے والا ہو۔ مجاہد کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر، علم کو شرمیلا آدمی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ متکبر آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ تو علم کے لیے غرور نہیں چاہیے، علم کے باب میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شرم علم سے مانے نہ ہو۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جمار لایا گیا۔ جمار کہا جاتا ہے کھجور کا درخت، ابھی چھوٹا سا درخت ہو، تو عرب کے ہاں کھجور بہت زیادہ استعمال ہے، حتیٰ کہ اس کے درخت کا گودا بھی استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کا درخت چھوٹا ہو۔ جیسے کہ ہندوستان میں موز کے درخت کے اندر ان کا حصہ کھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کے ہاں
کھجور کے گودا وہ کھایا جاتا ہے، تو یہ لایا گیا۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے سوال کیا کہ ایک درخت ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کا پتہ نہیں جھڑتا اور اس کے یہ فوائد ہیں۔ مثلها کمثل المسلم، کہا اس کی مثال مسلم کی مثال ہے۔ پھر بتاؤ، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں میں غور کرنے لگے کہ کون سا درخت، مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گیا، مگر دیکھا کہ ہمارے والد موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں، وہ نہیں کہہ رہے تو میں کیسے کہوں؟ شرم آئی، نہیں بات کہی، نہیں بتایا۔ لوگوں نے رسول سے پوچھا تو رسول نے آپ نے تشریح کر دی کہ یہ نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے جو ہمیشہ فائدہ مند ہوا کرتا ہے، پتے سے بھی، اس کے پھل سے بھی، پھل کے بیج سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، تو کبھی فائدے سے وہ خالی نہیں، لگا ہو تو سایہ بھی دیتا ہے۔ تو وہی حال مسلم کا ہے کہ مسلم ہمیشہ فائدہ مند ہی رہے گا، اس سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس یہیں پر ابن عمر بعد میں کہتے ہیں اپنے باپ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ مجھے تو بات سمجھ میں آ گئی تھی مگر شرم آئی، تو کہا رہے تم اگر مجلس میں بتا دیتے تو میرے لیے فلاں اس سے بڑھ کر تھا، دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے میرے لیے بڑھ کر تھا کہ تم یہ کہتے، تو یہ کہ علم میں حیا نہیں کرنا تھا، گویا کہ بتانا چاہیے تھا تمہارا۔ تو علم تو کہا لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کو علم کی نشر و اشاعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ سوال کا طریقہ اپنایا اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں مل ایمان، اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو تعلیم کا ایک اہم ذریعہ سوال ہے کہ سوال کے جواب کے ذریعے سے ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہے، دعوت اللہ کے لیے نمونہ ہونا ضروری ہے، قدوہ حسنہ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ یہاں قدوہ حسنہ کی تلاش ہے۔ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حکم دیا اور خود ہی وصیت نہیں کی ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو گویا کہ رسول تو سب بات میں نمونہ تھے، جس کا حکم دیتے تھے وہ کرتے بھی تھے، تو لازماً جب آپ نے وصیت کا حکم دیا ہے تو وصیت کی بھی ہوگی۔ تو چونکہ وصیت سے مراد کیا لے رہے ہیں یہ سمجھنے میں فرق پڑا تھا، اس وجہ سے جواب دیا تھا پہلے نہیں، جب یہ استدلال کیا کہاں یہ تو وصیت کی ہے انہوں نے، تو آپ نمونہ تھے، ہر باب میں نمونہ تھے۔ تو اسی طریقے سے ہر داعی کو نمونہ ہونا چاہیے کہ اگر داعی کسی بات کا حکم دے، لوگوں کو کسی اچھے کام پر ابھارے، اس کے اندر خود نہ ہو، تو کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو اس طریقے سے ہم جو کچھ کہتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں تو خود توحید میں پکے ہوں، ہم اچھے اخلاق کا درس دیتے ہیں تو ہم اچھے اخلاق کے خود حامل ہوں، ہم صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے تو ہم خود صدقہ و خیرات میں آگے ہوں۔ تو ہمیں اور ہر عالم کو، ہر مسلم کو، چونکہ ہر مسلم داعی ہے، اس کو نمونہ ہونا چاہیے ہر کار خیر کے لیے، اسلام کا وہ نمونہ ہونا چاہیے کہ اسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اچھا کام کرے، اچھائیوں کی گویا کہ لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو جو اچھائیوں پر ابھارے گا، توحید پر ابھارے گا، اچھے اخلاق پر ابھارے گا، اچھے اعمال پر ابھارے گا، لوگ کہیں گے کہ اس کا نمونہ کہاں ہے؟ تو کہے گا اننی من المسلمین، مجھے دیکھو میں نمونہ ہوں۔ تو اس طریقے سے ہر مسلمان کو نمونہ ہونا چاہیے اسلام کے لیے، اور ہر داعی کو اس کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی اس وعید سے بچ سکے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ داعی کی صفات میں سے حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں، آیت جو بیان کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، اچھی طرح یاد کریں۔ اگر کہیں شبہ ہو تو پھر او کما قال کا لفظ استعمال کریں، کیا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن آیت میں او کما قال نہیں آئے گا کہ جیسا کہ کہا گیا قرآن میں، ایسا نہیں۔ او کما قال آیت پڑھیں، آیت میں غلطی کریں اور او کما قال کہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہے۔ حدیث میں کہیں شبہ ہو جائے
تو او کما قال کہہ کے اپنی برات ظاہر کر دیجیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح علی النبی ہو جائے. آپ حدیث نقل کر رہے ہو، حدیث ویسی نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا الزام ہو جائے گا، جھوٹی بات ہو جائے گی، اور اس کی سخت وعید وارد ہے کہ جو ہماری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اس کے لیے فلیتبوأ مقعدہ من النار کہا گیا ہے. تو حدیث ہمیں نقل کرتے ہوئے پوری طریقے سے اطمینان ہونا چاہیے کہ حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، اور اگر کہیں شبہ ہو جائے تو پھر اس کا اظہار ہو جانا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں ظاہر کیا گیا کہ راوی کہہ رہے ہیں کیف کتب علی الناس الوصیۃ او امروا بها. یہ راوی کو شبہ ہے کہ کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، او امر بها ولم یوصى، یا آپ نے حکم دیا ہے اس کا. تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ حدیث جس لفظ کے ساتھ وارد ہے اسی طریقے سے ہم یاد کریں، اور اگر کبھی شبہ ہو جائے تو اس کا اظہار ہو جانا چاہیے. یہی امانت علمیہ کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث صحیح طور سے یاد رکھنے اور صحیح ڈھنگ سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.